السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں موک ٹیسٹ، اور یہ ٹیسٹ ہمارا پچھلی بار کنٹینیو نہیں ہوا تھا، اسے ہی کنٹینیو کریں گے۔ دوسرا، آج کی ویڈیو میں ہم موک ٹیسٹ کے صورت میں ہی اقوال دیکھیں گے، اور یہ اقوال ہمارے باغ و بہار پر ہی مبنی ہوگے اور اہم سارے اقوال ہوگے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو امتحان میں اگر اقوال پوچھا گیا باغ و بہار سے تو اس ویڈیو کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اسی میں سے ہی پوچھا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ دوسرا، درویش کہاں کا رہنے والا تھا؟ روم کا، دمشق کا یا فارس کا؟ تو دوسرا، درویش رہنے والا تھا فارس کا۔ آگے ہے، بصرہ کی شہزادی کی کتنی بہنیں تھیں؟ تو بصرہ کی شہزادی کی کل بہنیں تھیں 6 بہنیں تھیں یہ، اور شہزادی کو ملا کر یہ 7 بہنوں کا یہ قصہ ہے۔ یہاں پر اقوال کے لیے کوئی سوال جواب کا طریقہ تو نہیں ہے، بس ایسے ہی بتا رہی ہوں، ون لائنر سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ ہاں یہ ہمارے تمدن کی، یعنی یہ باغ و بہار سے مراد ہے یہ ہمارے تمدن کی ابتدائی تصویریں ہیں، اور انہی کے بل بوتے پر ہم اس دور کے تمدنی خاکے مرتب کر سکتے ہیں۔ اس دور کی تاریخ اور کوئی تذکرہ اس سے زیادہ سچی اور واضح تصویر پیش نہیں کرتا۔ تو یہ باغ و بہار سے قول ہے، اور یہ قول ہے پروفیسر محمد حسن کا قول ہے کہ یہ ہمارے تمدن کی ابتدائی تصویریں ہیں، اور انہی کے بل بوتے پر ہم اس دور کے تمدنی خاکے مرتب کر سکتے ہیں۔ اس دور کی تاریخ اور کوئی تذکرہ اس سے زیادہ سچی اور واضح تصویر پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہا تھا بقول پروفیسر محمد حسن نے۔ یہاں پہ باغ و بہار کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد اور یہاں اقوال ملیں گے آپ کو۔ میرا من نے کالج کی ملازمت سے پہلے بھی تصنیف و تالیف کا کوئی کام انجام نہیں دیا تھا۔ باغ و بہار اور گنج خوبی ان کی ملازمت کی تالیفات ہیں جن کے لیے انہیں معاوضہ دیا گیا۔ اگر تصنیف و تالیف سے ان کی ذاتی دلچسپی ہوتی تو ملازمت سے قبل بھی انہوں کچھ نہ کچھ لکھتے تھے۔ یاد رکھیں کہ امن کا نام فورٹ ولیم کالج اور باغ و بہار کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے، اور کالج کی ملازمت انہوں نے عمر کے آخری حصے میں کی ہے۔ بہرحال کالج کی ملازمت سے قبل یا بعد انہوں نے کوئی تصنیفی کام نہیں کیا۔ یہ باغ و بہار ہی ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام عطا کیا۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کی 5 سالہ ملازمت کے دوران باغ و بہار اور گنج خوبی 2 کتابیں لکھی۔ باغ و بہار قصہ 4 درویش اور گنج خوبی اخلاق محسنہ کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار سے متعلق ہم آپ دیکھیں گے کچھ اپنے نظریات، ناقدین کے نظریات، جو ہم نے اوپر ایک قول دیکھ لیا، اب ان کے علاوہ بھی اور قول ہے، اسے بھی اس کی زبان یعنی باغ و بہار، اس سے مراد باغ و بہار کی زبان ہے شستہ اور بامحاورہ ہے، اردو فصیح اور مستند ہے۔ ان کی نثر کو میر تقی میر کے ہم پلہ مانا گیا ہے، یعنی باغ و بہار کی میرا من کی نثر کو میر تقی میر کے ہم پلہ مانا گیا ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے بتانا ہے، تو یہ قول ہے بقول محمد یحییٰ تنہا کا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب سیر المصنفین میں یہ قول درج کیا ہے۔ دوسرا قول دیکھ لیتے ہیں ہم۔ باغ و بہار میں وہ زبان نظر آتی ہے جسے اردو معلیٰ کہتے ہیں بقول۔ اب یہ قول بتانا ہے کہ یہ کس کا قول ہے۔ باغ و بہار میں جو زبان ہمیں نظر آتی ہے وہ اردو معلیٰ
کہتے ہیں تو یہ نصیر الدین خیال کا ہے، اور یہ مغل اور اردو ان کی یہ کتاب ہے، اسی میں یہ قول درج ہے باغ و بہار سے۔ میرا من کی عبارت میں خاص آہنگ ہے جسے موسیقیت اور یا وزن سے کوئی سروکار نہیں، جملوں کی ساخت، ترتیب اور حرکت میں باریکی، تناسب، جاذبیت ہے، گویا یہ ہلکی ہلکی چھوٹی بڑی موجوں کی طرح رواں ہے، اس میں ایک قسم کا باہو ہے۔ اہم نکات جو اپنے کلیم الدین احمد کا قول ہے، اور یہ قول آپ کو ملے گا ان کی کتاب اردو زبان اور فن داستان گوئی۔ تو یہ بھی یاد رکھے کہ یہ کتاب کس کی ہے، تو یہ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی۔ باغ و بہار کی مقبولیت بنیادی طور پر اس کی فصیح زبان اور بے مثل اسلوب بیان کی مرہون منت ہے۔ میر امن ہونا تھا، میر امن کا صاحب طرز ہونا ہر سطر میں نمایاں ہے، یہاں پہ میر امن ہونا چاہیے۔ تو یہ قول کس کا ہے، تو یہ قول ہے گیان چند جین کا، اور گیان چند جین کی کتاب ہے اردو کی نثری داستانیں۔ کس کی کتاب ہے، تو یہ گیان چند جین کی ہی کتاب ہے، اور اسی میں یہ قول درج ہے۔ زندہ نثر کا پہلا قدم میر امن کا تصنیفی کارنامہ تھا جس کو باغ و بہار کہتے ہیں۔ میر امن نے ہمیں بولتی چالتی جیتی جاگتی نثر سے روشناس کرایا، جس میں روزمرہ کے علاوہ ماحول کی زندگی کا انعکاس بھی موجود ہے۔ بقول یہ کس کا قول ہے، آپ کو بتانا ہے کہ زندہ نثر کا پہلا قدم میر امن کا تصنیفی کارنامہ تھا جس کو باغ و بہار کہتے ہیں۔ تو اتنا بھی قول پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ قول ہے میر امن کا، سید عبداللہ نے کہا ہے، بقول یہ انہی کا قول ہے سید عبداللہ کا، اور ان کی کتاب میں کس کتاب میں درج ہے، تو میر امن سے عبدالحق تک یہ ان کی کتاب ہے، اور اسی میں یہ قول درج ہے۔ باغ و بہار کو جدید اردو نثر کا ہونا، یہاں پہ جدید اردو نثر کا پہلا صحیفہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ تو یہاں ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی، باغ و بہار کو جدید اردو نثر کا پہلا صحیفہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا بقول۔ تو یہ قول ہے رشید حسن خان کا قول ہے یہ، اور یہ قول ہے مقدمہ باغ و بہار میں انہوں نے یہ قول درج کیا۔ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں ٹھیک موقع پر استعمال کرنا اصل انشاء پردازی ہے۔ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں ٹھیک موقع پر استعمال کرنا اصل انشاء پردازی ہے، اور اس میں میر امن کو بڑا کمال حاصل ہے۔ تو یہ قول تھا بقول، تو یہ مولوی عبدالحق کا قول ہے، اور ان کی کتاب مقدمہ باغ و بہار میں ہی یہ قول درج ہے، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں ہے ہمارے تمام بڑے ناول نگاروں اور افسانہ نویسوں نے باغ و بہار کے مطالعے سے قصہ گوئی کا پہلا سبق سیکھا ہے، خواہ وہ نذیر احمد ہو یا پریم چند، ان سب کے یہاں باغ و بہار کی سادگی، باغ و بہار کا اسلوب 70 پردوں میں چھپنے کے بعد بھی جھلک اٹھتا ہے۔ باغ و بہار ایک زندہ کتاب ہے۔ تو یہ قول ہے، یہ ہے ابو الخیر کشفی کا قول ہے یہ، اور یہ بھی مقدمہ باغ و بہار میں ہی درج ہے۔ آگے ہے میر امن نے اردو نثر کو نیا آہنگ دیا، دلی ہونا چاہیے تھا، دلی کے ٹھیٹ محاورے میں اپنی جدت طبع اور خوش مذاقی سے جو گل بوٹے کھلائے ان کی مہک برقرار ہے، اس لیے اپنے وقت کی نزاعی داستان آج کی کلاسک ہے۔
تو یہ کہا تھا سلیم اختر نے، یہ انہی کا قول ہے سلیم اختر کا، اور یہ قول درج ہے باغ و بہار تحقیق و تنقید کے آئینے میں۔ تو باغ و بہار تنقید و تحقیق کے آئینے میں کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ہے سلیم اختر کی کتاب ہے۔ اور تو میرا من باغ و بہار کو لکھنا شروع کیا تھا، میرا من نے 1801 میں لکھنا شروع کیا اور یہ 2 میں مکمل ہوئی۔ باغ و بہار تاریخی نام ہے اور اس سے اس کی سن ہجری 1217 ہجری نکلتا ہے اسی سے۔ سید عبداللہ نے کیا کہا باغ و بہار کے لیے، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے یہاں پہ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ باغ و بہار کی نثر کو زندہ نثر کہتے ہیں۔ باغ و بہار کی نثر کو زندہ نثر کہنے والے کون ہیں؟ تو یہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ باغ و بہار کی کیوں، اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے کہتے ہیں، یا نیچے دیا ہوا ہے۔ باغ و بہار کی نثر کو زندہ کہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے آئینے میں ہمیں مصنف کی ذات اور اس زمانے کا عکس اتنا صاف صاف دکھائی دیتا ہے اور اس دور کی زندگی اس طرح واضح طور پر نقش پذیر ہو گئی ہے کہ داستان ہونے کے باوجود اس میں دلی کے در و دیوار اور اس کے اشخاص و افراد کی چلتی پھرتی بلکہ بولتی چالتی تصویریں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔ باغ و بہار کو اس لیے بھی زندہ نثر کی کتاب کہا گیا ہے کہ اس میں باتیں کرنے یا کہنے کا انداز بالکل فطری اور قدرتی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی زبان اس زمانے کے عام لوگوں کی زبان ہے اور اس لحاظ سے اجتماعی زندگی کی یہ سچی ترجمان بھی ہے۔ باغ و بہار اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ تو یہاں ایک قول ہے پروفیسر گیان چند جین کا، ان کا قول ہے کہ معاشرت کی مرقع نگاری باغ و بہار کا طرۂ امتیاز ہے، یہ قول کہا تھا ہمارے پروفیسر گیان چند جین نے۔ دوسرا قول ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ہی فرمایا کہ باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، اس کے عمرہ، میلے ٹھیلے، اس کے سیر و تماشے، اس کی ضیافت، اس کی تقریبات، اس کے رسم و قاعدے، اس کے آداب و مراسم، قرض اس میں سب کچھ وہ ہے جو اس زمانے کی دلی میں تھا یا ہو سکتا تھا، گویا یہ ایک زندگی کا نقش ہے۔ یہ بھی باغ و بہار سے قول ہے اور یہ قول ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کا قول ہے۔ رام بابو سکسینہ کا قول ہے اور یہ ان کی کتاب میں درج ہے، یہ تاریخ ادب اردو۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ، یہ قصہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس زمانے کے رسم و رواج اور طرز معاشرت کے مرقع نہایت وضاحت سے کھینچا گیا ہے۔ یہ بھی رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ اب گارسا دی تاسی کا کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ان قصوں میں ہر صفحے پر آپ کو قومی خصوصیات ملے گی جو ہمیں اصلی ہندوستان، خاص کر اسلامی ہندوستان کے سمجھنے میں بہت کارآمد ہوگی۔ تو یہ قول تھا گارسا دی تاسی کا کہنا تھا۔ یہ افسانوی ادب کے ممتاز ناقد وقار عظیم کیا کہتے ہیں دیکھیے، باغ و بہار کے تعلق سے ان کا کیا قول ہے۔ باغ و بہار میں زندگی کی ایسی تفصیلات تو نہیں ہیں جنہیں ہم آج کل حقیقت نگاری سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس میں مجموعی حیثیت سے زندگی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرا من اپنے تخیل اور تصور کی مدد سے جہاں تہاں جو نئے جہاں آباد کرتے ہیں، ان میں ہر جگہ ایک خاص معاشرت، ایک خاص تمدن اور ایک خاص معاشرت اور تمدن کی رسم و روایات کا رنگ
چھایا ہوا ہے۔ تو یہ کہا تھا وقار عظیم کا یہ قول ہے۔ پروفیسر گیان چند کا ایک قول ہے کہ یہ زبان آسان اور سریع الفہم ہے، لیکن خشک، آری، روکھی پھیکی، ابالی کھچڑی نہیں۔ اس میں قدم قدم پر روزمرہ کی ملاحت ہے۔ میر امن کی کوئی عبارت ایسی نہیں ہوتی جس میں جملوں کی در و بست، محاوروں کی بندش اعلیٰ سے اعلیٰ نہ ہو۔ اس میں ایک پختہ نہر کی روانی ہوتی ہے۔ بلا شبہ باغ و بہار کی نثر میں پختہ نہر کی سی روانی ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں لکھی جانے والی نثری کتابوں میں باغ و بہار کے اسلوب کی وجہ سے یہ ایک منفرد مقام ہے۔ 200 سال گزر جانے کے باوجود بھی اپنے اسلوب کی وجہ سے یہ آج بھی باغ و بہار مشہور ہے۔ آج بھی یہ قول تھا پروفیسر گیان چند جین۔ اب خواجہ احمد فاروقی کا ایک قول ہے، بلا شبہ میر امن نے وہ نئی نثر ایجاد کی ہے جس کے جملے آج مصری کی ڈلیاں اور شربت کے گھونٹ ہوئے۔ یہ قول ہے بقول پروفیسر خواجہ احمد فاروقی کا کہ بلا شبہ میر امن نے وہ نثر ایجاد کی جس کے جملے آج ہمارے مصری کی ڈلیاں اور شربت کے گھونٹ ہے۔ تو یہ کہا تھا پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔